السلام علیکم ڈیئر ویورز، ویلکم اگین مائی یوٹیوب چینل لرننگ ود اصغر مری۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اگر اب آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائبر نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائبر کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو جلدی سے جلدی مل سکے۔ آج ڈیئر ویورز کچھ ہم سوشل اسٹڈی کے یعنی معاشرت علوم کے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ڈسکس کریں گے، یعنی ایک حکومتی نظام ایک پوری ایک صوبے میں یا ایک پورے اس میں وفاق ملک میں کس طرح کا حکومت اور کس اسٹیپ بائی اسٹیپ کس طرح چلتے ہیں، تو وہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ آج شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس آتے ہیں ریاست کے اہم اجزاء، یعنی کوئی بھی اسٹیٹ ہو کوئی بھی ریاست ہو تو اس کی ایک اصول ہوتے ہیں، کچھ آئینز ہوتے ہیں، ان آئین کے تحت تمام سسٹم کو چلایا جا سکتا ہے۔ یعنی ریاست چلتے ہیں ایک ریاست یعنی ملک کے درج اہم اجزاء ہوتے ہیں۔ کوئی بھی کنٹری ہو یا کوئی بھی اسٹیٹ ہو تو اس کے کچھ رولز ہوتے ہیں، ان رولز کے تحت کمپلیٹلی اس نظام کو چلایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے معاشرہ، یعنی انسان تنہا زندگی بسر نہیں کر سکتا، وہ اپنی فطرت کی وجہ سے ہمیشہ دوسروں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے۔ معاشرہ افراد ایک جیسا اجتماع ہے جس کے پیش نظر کوئی مشترکہ مقصد ہو، اسے حاصل کرنے کے لیے وہ بعض قواعد ضوابط اور رسم و رواج کی پابندی کرتے ہیں۔ یعنی اسی طرح کوئی بھی معاشرہ ہو تو اس معاشرے میں انسان تنہا تو نہیں رہ سکتا، ہر کسی کے ساتھ ریلیشن ہوتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا، تو ہر اس معاشرے کو ڈیل کرنے کے لیے، اس معاشرے پہ کمپلیٹ چلنے کے لیے آپ اس معاشرے کے رول سمجھنے ضروری ہوتے ہیں، اس معاشرے کے قوانین اور ضوابط ڈسپلن کو دیکھ کے آپ چل سکتے ہیں، ادروائز آپ اس معاشرے کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ معاشرے کے لوگوں کا رہن سہن، عادات اور رسم و رواج کافی ملتے جلتے ہیں، یعنی آپ زیادہ وہاں پہ بھی رہنا پسند کریں گے جہاں آپ کی رواج ہو، کلچر ہو، ٹریڈیشنل ہو، جو کچھ آپ کے ملتے جلتے ہیں، آپ ان لوگوں کے ساتھ زیادہ رہنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اب چلتے ہیں، ہمارے پاس دوسرا پوائنٹ ہے جمہوریت۔ جمہوریت کس کو کہتے ہیں؟ اگر آپ سے پوچھے جمہوری ڈیش زبان کا لفظ ہے، ایم سی کیوز مثال کے طور پر آئے تو جمہوری ایک عربی زبان کا لفظ ہے۔ کس چیز کا زبان کا لفظ ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے، جس کے معنی لوگ یا عوام کے ہیں۔ یعنی جمہوری عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ لوگ یا عوام۔ اس کے بعد اس لحاظ سے جمہوریت سے مراد عوام کی حکومت، یعنی ہم کہتے ہیں ہماری کنٹری اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو اس کا مطلب ہے عوام کی لائی ہوئی حکومت ہے، یعنی عوام ایک شخص کو منتخب کرتی ہے، وہی شخص آگے آ کے پوری اس کنٹری کو یا اس پروونس کو یا اس ڈسٹرکٹ کو یا اس ڈویژن کو پبلک کا ڈیل کرتا ہے۔ تو جمہوری ایک ایسی طرز حکومت کو کہتے ہیں جس میں عوام ووٹ کے ذریعے اپنے نمائندہ کا انتخاب کرتے ہیں۔ منتخب نمائندہ حکومت کی تشکیل کر کے عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں۔ یعنی اسی طرح جب آپ اس کو ووٹ دے کے ایم پی اے یا ایم این اے جو بھی بناتے ہیں اپنی ڈسٹرکٹ میں، تو وہی آپ کی تمام کی تمام چیزوں کے ذمہ دار ہے، ساحل و وسائل و آپ کی ڈسٹرکٹ ہر چیز کا ذمہ دار وہ ہے۔ اب چلتے ہیں آئین۔ اب جمہوریت بن گیا ایک ملک، کنٹری، اس میں اسلامی جمہوریہ ہے، جو جمہوریت ہے، اب اس ملک میں اس کچھ رولز وہ بناتے ہیں، اس رولز کے تحت اس سسٹم کو چلایا جاتا ہے۔ آئین ان کا قواعد ضوابط اور اصولوں پر مشتمل ہوتا ہے جن کے متعلق حکومت اپنے فرائض سر انجام دیتی ہے۔ آئین حکومت کے شعبے مقننہ، انتظامی، عدلیہ کے فرائض اور اختیارات واضح کر دی جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ عوام کے حقوق و فرائض کو بھی درج کر دیے جاتے ہیں تاکہ حکومت انہیں تحفظ فراہم کر سکے۔ آئین کیا ہے؟ آئین ایک قانون بنایا جاتا ہے کہ اس قانون کے سائے میں سب چیزیں ایکول ہوتی ہیں، بڑا ہو چھوٹا ہو، تمام کی تمام چیزیں ایکول ہونے چاہیے، وہ اپنی جو فرائض ہے سر انجام دے سکے۔ لیکن جب آئین بنائی جاتی ہے تو اس میں مقننہ آتا ہے، انتظامیہ آتا ہے اور عدلیہ آتا ہے، یعنی ان تمام چیزوں کا اپنی اپنی جگہ کام ہوتا ہے اور یہ ہر ایک اپنا اپنا کام ڈیل کرتے ہیں۔ ہمیں یہ ان کی تفصیل ہم آگے مزید آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں پاکستان کا موجود آئین 1973 میں بنایا گیا تھا۔ ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، ملک میں ہمارے 3 آئین ہیں، 1956 ہے، 1962 اور 1973۔ حکومت نمبر 4۔ اب آتا ہے حکومت۔ حکومت ملک کا انتظام چلانے کا بنیادی ادارہ ہوتی ہے، یعنی کوئی بھی گورنمنٹ ہو تو وہ کمپلیٹلی نظام کو چلاتا ہے۔ اب حکومت 3 شعبے، یہ مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ پر مشتمل ہوتی ہے۔ حکومت آئین کے مطابق ملک و صوبوں کو انتظام چلانے کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ اب قانون سے مراد وہ ضوابط جن کے مطابق شہریوں کی جان و مال، عزت و تحفظ کیا جا سکتا ہے۔ قانون کے بغیر پرامن زندگی بسر کرنا ممکن ہے۔ قانون سے نفاذ کے ذریعے معاشرے میں انتشار کے امکانات کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ حکومت اہم
शहरियों को जान और माल तहफ़्फ़ुज़ करता है। अगर कोई शख़् किसी दूसरे शख़् की ज़िंदगी या माल को नुकसान पहुँचाए तो हुकूमत उसे कानून के मुताबिक सज़ा देती है। कानून क्या है? कोई भी कंट्री में अगर एक कानून बनता है तो उस कानून के तहत सबने उसी कानून को मानना है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। अगर कोई भी कानून नहीं मानता तो ज़ाहिर-सी बात है वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, उस मुल्क में इंतशार फैलाते हैं, वो मुल्क का पुरअमन होगा, उस मुल्क में कभी अमन नहीं आएगा। अब चलते हैं सूबाई हुकूमत की ज़रूरियत। आइन पाकिस्तान 1973 के तहत वफ़ाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान इख्तियारात को तक़सीम कर दिया गया है, लेकिन इससे जो पिछले 2 आइन थे, उनमें ये इख्तियारात नहीं दिया गया है। तो आपसे ये पूछा जाता है कि आइन पाकिस्तान डैश के तहत वफ़ाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान इख्तियारात को तक़सीम कर दिया गया है, तो वो कौन-सा आइन था? आइन 56 था, आइन 62 था या आइन 73 था? तो 1973 की आइन जो है वो करेक्ट ऑप्शन आता है। इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान एक वफ़ाक है, वफ़ाक हुकूमत अकेली तमाम सूबों के निज़ाम को नहीं चला सकती, इसलिए हर सूबे के लिए अलग हुकूमत का क़याम अमल में लाया जाता है। जैसे सूबाई हुकूमत कहते हैं वफ़ाक पाकिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और वफ़ाकी दारुल इस्लामाबाद पर मुश्तमिल होता है। यानी इस आइन में ये कहा गया है कि अगर एक वफ़ाक किसको बोलते हैं? यानी मरकज़, उसमें आपका सिर्फ़ इस्लामाबाद आता है और ट्राइबल्स एरिया ये फाटा वग़ैरह शामिल थे, लेकिन अभी उनको केपीके में ज़म किया गया है। तो इसमें क्या कहते हैं, यानी हर सूबे को अलहदा इख्तियारात दिए गए हैं जिसको आप सूबाई हुकूमत कहते हैं और एक वफ़ाकी हुकूमत होता है। वफ़ाकी हुकूमत में क्या होता है कि वफ़ाकी हुकूमत में इस्लामाबाद वफ़ाकी हुकूमत होता है और उसका जो कैपिटल है कंप्लीटली जो पाकिस्तान का कैपिटल वो दारुल हुकूमत दारुल हुकूमत होता है यानी कैपिटल। उसके बाद हर सूबे का जैसे बलूचिस्तान है, सिंध है, केपीके है, खैबर पख्तूनख्वा है, ये तमाम चीज़ें शामिल होते हैं। अब आते हैं सूबाई हुकूमत के इदारे। सूबाई हुकूमत की 3 शोबे हैं। पहले भी हमने डिस्कस की सूबाई और वफ़ाक में ज़्यादातर यही कानून लागू होता है। नंबर 1 आता है मुक़न्नना, इंतज़ामिया और अदलिया। हर शोबे की अलग-अलग ज़िम्मेदारियाँ हैं। अगर मुक़न्नना है जो कानून बनाते हैं, मुक़न्नना कानून बनाती है, यानी क्या बनाती है? लेजिस्लेटिव जिसको आप कहते हैं, यानी ये कानून बनाती है। इंतज़ामिया एग्ज़ीक्यूटिव जिसका काम होता है कानून नाफ़िज़ करने वाला। यानी एक ने कानून बनाया, अब इंतज़ामिया का काम है कि उस कानून के मुताबिक आपने सबको चलाना। अदलिया कवानीन के मुताबिक इंसाफ़ फ़राहम करती है। अब अगर 2 शख़्स ने कोई भी जुर्म किया है, तो अब कानून उन दोनों के बारे में क्या राय देती है? तो अदलिया ने ये देखना है कि अगर कानून इस तरह कहता है, तो एक को सज़ा मिलनी चाहिए, एक को नहीं मिलनी चाहिए। यानी दोनों को बराबर रख के अदलिया ने फ़ैसला देनी है और इंतज़ामिया जो है ना, उसने पूरे निज़ाम कानून को नाफ़िज़ करना है और जो मुक़न्नन है, वो कानून बनाती है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। हम इंशाल्लाह मज़ीद आगे वाले लेक्चर में आपके साथ फिर इसी तरह का कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।